بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں رات کے کچھ حصے میں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکت سے مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ایک نماز کے متعلق بات چل رہی تھی، پھر مناسبت کے اعتبار سے بیچ میں محرم الحرام آ گیا تو اس مناسبت سے کچھ عرض کرنا پڑا۔ اب چونکہ مضمون وہی نماز کا چل رہا تھا تو نماز میں سے بھی وطر پر بات ختم ہو چکی تھی، تو اب وطر کے بعد فجر تک بیچ میں کوئی نماز فرض تو نہیں ہے، البتہ تہجد کی نماز ہے۔ قرآن اور احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، اولیاء کرام کے عمل، اسی طرح صحابہ رضی اللہ اجمعین کا ساری رات عبادت کرنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ تہجد کا وقت بہت زیادہ بابرکت ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے ندا دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے: الا حل من مسترزق ارزق له، اے بندو کوئی ہے جو روزی مانگے میں اس کو روزی عطا کروں۔ الا حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں۔ تو اس طرح ندا لگتی رہتی ہے۔ جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ یہ ندا بند ہو جاتی ہے۔ بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت سنا دی گئی ہے، اور جو لوگ اہتمام کریں گے تہجد کا، اس بشارت کا کچھ نہ کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی صورت میں ان کو بھی ملے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو مقام محمود، یہ جنت کا بلند ترین مقام ہے، وہاں تک پہنچا دیں گے تہجد کی نماز کی برکت سے۔ اس سے پتہ چلا کہ تہجد اور مقام محمود کے درمیان خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ تو جو بھی امتی تہجد کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو بہت پسند فرمایا ہے۔ سورۃ الف لام میم سجدہ ہے، اس میں 2 آیتیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا، ان لوگوں کے پہلو جدا رہتے ہیں، دور رہتے ہیں بستروں سے یا اپنی آرامگاہوں سے، خوفاً خوف کی وجہ سے، وطمعاً امید کی وجہ سے، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو روزی عطا کر رکھی اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ تو دوسرا آپشن ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلا ان کا جو عمل ہے، وہ اتنے نیک لوگ ہیں کہ راتوں کو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر آگے مزید اس پر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کی تعریف فرمائی ہے، لیکن اس سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اہل تہجد کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان بنا رکھا ہے، یعنی جنت کی صورت میں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو جنت ان کو ملے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کو ملے گی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ تو اسی طرح وبالاسحار هم يستغفرون والمستغفرین بالاسحار، کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے، اور تہجد کا اہتمام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محبوب رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ جگہ جگہ وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، یہ میرے جو نیک بندے ہیں یہ رات کو تھوڑا سا سوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تہجد کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تہجد جو ہے قبر کی روشنی ہے۔ اب دیکھیں قبر جو ہے نا، کال کرسیوں کا، ویرانگی کا گھر ہے،
اگر ہم تھوڑی سی تکلیف کر کے تھوڑی سی نفس کو مطلب ایک ہفتہ مشقت دینی پڑے گی یا 2-3 دن مشقت دینی پڑے گی، اس کے بعد نفس جو ہے وہ بالکل مستعد ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، اور اللہ کی توفیق سے وہ تہجد کا پابند ہو جائے گا اور تہجد کے اہتمام کے اوپر معمور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تہجد کی نماز اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔